بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنجامین فاخر نالج کے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے سب سے قدیم ترین شہر ملتان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پاکستان کا ایسا شہر جو سب سے قدیم اور تقریباً طوفان نوح سے بھی قبل از وقت میں آباد تھا۔ ملتان کو اولیاء اکرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ملتان میں بہت سے مشہور اولیاء اکرام کے مزار ہیں۔ ان میں خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ شمس تبریز وغیرہ شامل ہیں۔ ملتان پاکستان کا قدیم ترین شہر ہے اور ملتان کی گرمی بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب حضرت شاہ شمس تبریز ملتان آئے اور ان پر شریعت کی حد بندی لگائی گئی کہ انہوں نے نعوذ باللہ غلط کلمات بولے ہیں اور ان کی کھال کھینچ لی جائے تو انہوں نے خود ہی اپنی کھال کھینچ کر دے دی، تو ان کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تو کوئی بھی انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تو ایک دن ان کو بھوک لگی اور وہ گوشت کی ایک بوٹی ایک قصاب کی دکان سے لائے اور سیخ پر بھوننے لگے، تو کسی نے بھی انہیں بوٹی نہ بھوننے دی اور ہر کسی نے کہا کہ جہاں سے چلتے بنو۔ تو انہوں نے سورج کو اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، آ جا سوا نیزے کے برابر۔ تو سورج سوا نیزے کے برابر آ گیا تو انہوں نے بوٹی کو بھون لیا اور کھائی۔ تو اس دن سے ملتان کی گرمی مشہور ہے۔ اس دن ملتان کی گرمی کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ اس دن سے لے کر آج تک جب بھی وہ دن آتا ہے تو ملتان کی گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور لوگ گرمی سے مرنے لگتے ہیں۔ ملتان اتنا قدیم شہر ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت بھی آباد تھا۔ اندازے کے مطابق تقریباً 11,000 سال قبل از مسیح سے آباد ہے۔ یہ پاکستان اور برصغیر کا پہلا قدیم ترین شہر ہے جو کہ طوفان نوح کے وقت سے آباد ہے۔ مشہور فاتح عالم یونانی سکندر اعظم بھی ملتان تک آیا تھا لیکن اسے فتح نہ کر سکا۔ مشہور مسلمان جرنیل محمد بن قاسم نے ملتان تک آ کر فتوحات کی اور جو برصغیر میں اسلام پھیلنے کا راستہ کھل گیا۔ ہندوستان پر جتنے بھی بیرونی حملہ ہوئے ہیں، بیرونی حملہ آور آئے، تقریباً بہت سنے سب نے ملتان کا راستہ اختیار کیا۔ سلطان محمود غزنوی، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، شہاب الدین غوری وغیرہ۔ محمود غزنوی نے سومنات فتح کرنے کے لیے ملتان، پھر راجستھان سے سومنات آنے جانے اور واپسی کے لیے یہی راستہ استعمال کیا۔ ہندوستان میں دلی میں جو بھی حکومت بنتی تھی وہ ملتان کو اس کی اہمیت کی بنا پر اپنی قلمداری میں شامل رکھتی تھی۔ مشہور جرنیل شہاب الدین محمد غوری نے بھی ملتان کو اپنی عملداری میں قائم رکھا، اور 13ویں صدی عیسوی میں جب تاتاریوں کا زور تھا، چنگیز خان سے لے کر اس کی نسلوں تک تاتاریوں نے بھی ملتان کو فتح کرنے کے لیے آئے اور ہندوستان تک آ کر جہاں کی گرمی سے گھبرا کر واپس چلے گئے۔ بہت عرصہ تک ملتان ریاست بہاولپور کا حصہ بھی رہا، اور پھر قیام پاکستان کے وقت جب ریاست بہاولپور نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تو ملتان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج کل ملتان جنوبی پنجاب کا ایک اہم ضلع ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اگر جنوبی پنجاب کا علیحدہ صوبہ بن جائے تو ملتان اس کا صدر مقام اور دارالخلافہ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام، تھینک یو، شکریہ۔